تو ہمارے اس لیے بہت سارے لوگوں کی رائے یہ تھی کہ یہ خطرہ مولنا نہیں چاہیے، اور اس میں اگر قانونی کوئی لوازمات پورے نہیں ہوتے تو وہ کم خطرہ ہے بنسبت اس خطرے کے کہ جو جان کو خطرہ ہے، جس کی وجہ سے یہ جو ہم نے دیکھا، جیسے میں نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر بھی اور جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد کے اندر بھی کہ بالکل کمپلیٹلی ایکسپوز تھے وہاں، تو کوئی خدا نخواستہ کچھ بھی کر سکتا تھا، کوئی وہاں پہ سیکیورٹی کا نظام نظر نہیں آ رہا تھا، اور نہ میرے خیال میں کوئی ممکن ہے۔ تو اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، ہم نے اپنے وکلاء سے کہا تھا، اور آج لاہور ہائی کورٹ کے اندر اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر دونوں جگہ پٹیشنز دائر کی جا رہی ہیں، جہاں پر بڑی ایک جائز ہم ریکویسٹ جو ہے، درخواست جو ہے، وہ ہائی کورٹس کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور وہ درخواست صرف یہ ہے کہ اس تمام بیک گراؤنڈ کو تناظر میں رکھتے ہوئے، اور ایک ایسے ملک کے اندر جہاں اہم سیاسی شخصیات کی قتل جو ہے وہ بدقسمتی سے ہماری تاریخ کا حصہ ہو، لیاقت علی خان کا قتل پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے، بے نظیر بھٹو کا قتل پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے، ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اور اس خواہش پہ جو عمران خان صاحب کی خواہش ہے کہ وہ تمام کورٹس کے سامنے پیش ہوں، اور ان کی جو قانونی ذمہ داری بنتی ہے وہ کورٹ کو جو عزت دینی ہے وہ دینا چاہتے ہیں، اس لیے یا تو فول پروف سیکیورٹی کوئی ارینجمنٹ کیا جائے، جو میں آپ کو ذاتی رائے اپنی بتا رہا ہوں ممکن ہی نہیں، میں دیکھ چکا ہوں نا جو صورتحال ہوتی ہے۔ عمران خان کوئی عام انسان نہیں ہے پاکستان کی تاریخ کے اندر، جو ہے ایسا سیاسی لیڈر جس کی عوام کے اندر اتنی محبت ہو، کوئی گزرا نہیں ہے، تو وہ تو میرے خیال میں ممکن نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ایسا فول پروف سیکیورٹی ارینجمنٹ ہو سکتا ہے، یا اس سے بہتر کہ ہمارے پاس کورٹس کی متعدد ججمنٹ بھی موجود ہیں، ہمارے عدالتی نظام کا حصہ بن چکا ہے کہ ویڈیو لنک کے ذریعے بھی آپ جو ہے کورٹ کے اندر اپنی حاضری دے سکتے ہیں، آپ گواہی دے سکتے ہیں، اور اس کے اوپر کورٹس کی عدالتوں کی ججمنٹس بھی موجود ہیں، اور یہ جیسے میں نے کہا کہ عدالتی کارروائی کا حصہ ہے۔ اور تو اور جس نے عمران خان کے اوپر ایک جو شوٹرز تھے ان میں سے ایک جو شوٹر ہے، وہ جو ہے اس کو یہ ویڈیو لنک کی سہولت دی گئی ہے، جس نے عمران خان کو قتل کرنے کی کوشش کی اس کو یہ سہولت دی گئی ہے، اجازت دی گئی ہے، تو جس کو قتل کرنے کی کوشش کی ظاہر ہے اس کی تو اور بھی زیادہ بنتا ہے اس کے اوپر۔ تو ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ کورٹس یہ تمام حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے اس بات کی اجازت دیں گے، اور جس طریقے سے پہلے ان سب کے منصوبے جو ہیں، جو ابھی تک یہ کوشش کرتے رہے پچھلے 10 ساڑھے 10 مہینے سے، انہوں نے اب تو بلکہ تقریباً 11 مہینے ہو گئے ہیں، وقت جلدی گزرتا ہے، 11 ماہ گزر گئے ہیں، اور 11 ماہ میں جتنی کوششیں انہوں نے کی ہیں وہ مکمل طور پر ناکام ثابت ہوئی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ جو نیا منصوبہ، جس کو بھی میں نے آپ کو تفصیل سمجھائی کہ منصوبہ ہے کیا، کہ عمران خان کو یا ایکسپوز کر دو، ان کے لیے سیکیورٹی کا خطرہ پیدا کر دو، یا ان کے قانونی طور پہ وہ تقاضے نہ پوری کر چکے، انشاءاللہ تعالی یہ بھی ناکام ہوگا۔ یہ سب آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کو دیکھیں اس تناظر کے اندر کہ ملک کس دور سے گزر رہا ہے، کس صورتحال سے گزر رہا ہے۔ پاکستان کی معیشت، اور صرف یہ پاکستانیوں کا خیال نہیں ہے، میں بلومبرگ کا آرٹیکل دیکھ رہا تھا اس دن، سے 2-3 دن پہلے میری نظر سے گزرا، اور اس کے اندر بھی لکھا ہوا تھا کہ شاید پاکستان اتنی مشکل معاشی صورتحال سے کبھی زندگی میں اپنی تاریخ کے اندر نہیں گزرا۔ اس معاشی صورتحال کے ساتھ گزرتے ہوئے جیسا سیاسی انتشار اس وقت پاکستان کے اندر پھیلا ہوا ہے، جس طریقے سے پاکستان کا آئین اس وقت خطرے میں ہے، جس طریقے سے عدالتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، پورا پاکستان کا جمہوری آئینی نظام جو ہے وہ پورا نظام خطرے کے اندر آیا ہوا ہے۔ اور کس وقت خطرے کے اندر آیا ہوا ہے؟ جب پاکستان شدید ترین مشکلات سے گزر رہا ہے، اور پاکستان کے شہری، کروڑوں شہری جو ہیں، ان کو زندگی گزارنا مشکل۔ حکومت پاکستان کی تمام تر توجہ کیا ہے کہ کس طریقے سے کوئی جھوٹا مقدمہ بنا کے عمران خان کو قابو کیا جائے، کس طریقے سے جھوٹے مقدمے بنا کے تحریک انصاف کے لیڈرز، ورکرز کے اوپر دباؤ ڈالا جائے، ان کو پیچھے ہٹایا جائے۔ انشاءاللہ تعالی پہلے بھی ناکام رہے ہیں، یہ آئندہ بھی ناکام رہیں گے،
کیونکہ فیصلہ جو زمین کے اوپر سب سے بڑی طاقت تو اللہ کی طاقت ہے، حاکمیت تو اللہ کی ہے، لیکن زمین پر جو سب سے بڑی طاقت ہے قوم کی عوام ہوتی ہے، اور عوام فیصلہ کر کے بیٹھ گئے ہیں کہ وہ اپنی حقیقی آزادی کے بغیر نہیں رکیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اسد صاحب یہ فرمائیے گا کہ ابھی تک جو ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے الیکشن شیڈول جو ہے وہ جاری نہیں کیا گیا، آج آخری دن ہے، اگر آج شیڈول جاری نہیں ہوتا تو 30 اپریل میں 54 دن جو ہے وہ پورے نہیں ہوتے، اس حوالے سے کیا دوبارہ عدالت سے رجوع کریں گے یا نہیں، وہ 54 دن کی جو ہے وہ 54 دن کا شیڈیول کی ضرورت نہیں ہے، وہ 54 دن کی پوری جو لوازمات ہوتی ہیں، بیلٹ پیپر چھپانا اور یہ وہ ایٹسٹرا۔ آپ اگر دیکھیں جو شیڈیول اناؤنس کیا گیا ہے، ابھی دو مختلف الیکشنز اناؤنس ہوئے تھے، وہ بھی بڑے بڑے، ایک میں 33 الیکشن تھا، ایک میں 31 الیکشن تھے، ایم این ایز کے جو بائی الیکشن ہونے تھے۔ تو جو شیڈیول اناؤنس کیا گیا تھا اس میں ایک کیس کے اندر میرے خیال میں 46 یا 47 دن الیکشن سے پہلے شیڈیول اناؤنس کیا گیا تھا، اور دوسرے والا ایسے ہی 42-43 دن تھا۔ تو ان کے پاس موجود ہے جو شیڈیول ہوتا ہے، پہلا اس میں جو قدم ہوتا ہے اس سے الیکشن کے دن تک تقریباً 38-39 دن کا وقفہ ہوتا ہے، تو ٹائم ابھی موجود ہے، اور امید ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ جلد جو ہے اس کا اعلان کر دے گا شیڈیول۔ نیب کے چیئرمین کی تقرری ہوئی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں یہ آئین اور قانون کے مطابق ہوئی ہے؟ دیکھیں، آج بہت اہم پیش رفت ہوئی ہے، ہمارے ایم این ایز کا جو مقدمہ تھا اس کے اوپر یہ پوائنٹ ریز کیا گیا تھا ہم نے کہ کیونکہ فیصلہ یہ آ چکا ہے کہ یہ جو ڈی نوٹیفیکیشن کی گئی تھی وہ ڈی نوٹیفیکیشن جو ہے وہ قانون کے تقاضے پورے نہیں کرتے، تو اس کا مطلب کہ تحریک انصاف کے ممبران تو اس وقت موجود تھے اور اعلان کر چکے تھے، عمران خان صاحب نے خود اعلان کیا تھا، ہم نے پریس کانفرنس کی تھی کہ ہم لیڈر آف اپوزیشن چینج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد تو خیر ہم نے لکھت میں بھی کر دیا تھا۔ تو اگر قانون کے مطابق لیڈر آف اپوزیشن بدل چکا ہوتا تو یہ نیب کا چیئرمین اپوائنٹ ایسے ہو ہی نہ سکتا جب تک کنسلٹیشن نہ ہوتی، اور آج جج صاحب نے کہا ہے، یہ اپنے انہوں نے ریمارکس دیے ہیں کہ اگلے ہفتے جب میں فیصلہ کروں گا تو اس فیصلے سے یہ بھی چیز اثر انداز ہوگی، یعنی اگر وہ فیصلہ آتا ہے اس حق میں کہ یہ غیر قانونی تھی ڈی نوٹیفیکیشن جو تھی، تو پھر یہ نیب کے اپوائنٹمنٹ کے جو عمل ہے اس کو بھی دوبارہ کرنا پڑے گا۔ آج عمران خان نے ایک اسپیسیفکلی ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا ہے کہ آرمی چیف نے کچھ بزنس کے لوگوں سے ملاقات کی اور ان کو انڈیا دیا کہ اگر عمران خان جو ہے ملاقات کریں شہباز شریف سے تو مسائل کا حل نکالا جا سکتا ہے، تو کیا ایسی کوئی بات آپ لوگوں تک پہنچی ہے یا نہیں؟ نہیں جی، ہمارے پاس تو ایسی بات نہیں پہنچی ہے، کم سے میرے پاس ایسی بات نہیں پہنچی ہے، لیکن اگر آپ نے 2-3 دن پہلے ہفتے کے روز عمران خان صاحب نے جو تقریر کی تھی تو اس میں انہوں نے ایک بڑا پالیسی بیان دیا تھا تحریک انصاف کی طرف سے، چیئرمین آف دا پارٹی، اور اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کو یہاں سے مشکل سے نکالنے کے لیے اور ایک نئے الیکشن کی طرف جانے کے لیے ہم ہر ایک کے ساتھ بات چیت کرنے کو تیار ہیں، لیکن اور یہ بات ہم پہلے بھی کہتے رہے ہیں، میں نے متعدد بار یہی بات کی ہے کہ پاکستان، ابھی آپ سے میں کیا کہہ رہا تھا کہ پاکستان ایسی مشکلات کے اندر گرا ہوا ہے، میں بار بار کہتا ہوں کہ 1971 کے بعد سے اتنا خطرناک وقت پاکستان کے لیے نہیں آیا، تو ذمہ داری بنتی ہے تمام سیاسی لیڈرشپ کی، تمام پاکستان کے ریاستی اداروں کی، کہ جب اتنا بڑا خطرہ ملک کے سامنے ہو تو اسے حل نکالا جائے، اور وہ حل میرے بھائی ایک نئے الیکشن کے علاوہ کچھ اور ہے نہیں، تو اگر اس کے اوپر بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں تو بالکل بات چیت ہو سکتی ہے۔